السلام علیکم شبیر بھائی. وعلیکم السلام علامہ صاحب، کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. تھینک یو سر. بڑی مہربانی. اللہ آپ کو عمر دراز دے اور صحت کاملہ عطا فرمائے. آپ اللہ کے آپ کو علم عزت. سے ہم لوگ بہت مستفید ہوتے ہیں. میں آپ کا تو خادم. میرے 2 سوال ہیں، آپ اگر ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں. جی سر بولیں. ایک تو یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے مقام پر دوبارہ بیعت کیوں لی؟ کیا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا صحابہ کرام پہلی بیعت سے منکر ہو گئے تھے؟ نہیں، وہ ایک بیعت ہوا تھا نا، بیعت عقبہ اولا، وہ انصار کا تھا. وہ صرف انصار والوں جی میں سے ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا تھا. ٹھیک ہے نا، 1 سال. اور پھر جی 2 دفعہ ان سے بیعت لیا تھا انصار سے. تو یہ بیعت جو تھا، یہ بیعت اس سے پہلے کوئی بیعت تھی میرے ذہن میں نہیں ہے. اس سے پہلے کوئی بیعت تھی یا نہ تھی تو وہ مجھے یاد نہیں ہے. جو اس سے پہلے جو بیعت تھے وہ انصار کے بیعت تھے. وہ سب صحابہ کے بیعت میرے ذہن میں نہیں آتا کہ اس سے پہلے سب صحابہ سے بھی بیعت لیا ہو گیا. یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ساتھ میں تھے، مدینہ سے آ گئے مکہ کی طرف، تو وہ تو ظاہر بیعت شدہ تھے، انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی. تو پھر دوبارہ بیعت لینے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ بیعت رضوان کی بات کر رہے ہیں. جی 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 تو عرض یہی ہے نا کہ پہلے والا جو بیعت تھا وہ بیعت عقبہ تھا. وہ صرف انصار کے کچھ لوگوں سے بیعت لیا تھا وہ ہجرت کے وقت. اب میرے اچھا. ذہن میں نہیں. ہاں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی بیعت تھا. کون سا بیعت تھا اس کے علاوہ؟ نہیں، جو ساتھ میں آئے تھے جتنے بھی صحابہ آپ اور صلی اللہ ساتھ علیہ میں وآلہ آئے تھے وسلم نا، آپ کے کہہ رہے ہیں انہوں نے ساتھ، بیعت کیا تھا. کہاں پہ بیعت کیا تھا؟ وہ بیعت شدہ تھے نا، تبھی تو مجھے صحابی تھے. نہیں، آپ مجھے نے نہیں مانتا. یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں نے مجھے یاد نہیں کہ ان کا بیعت شدہ وہ عقبہ والے انصار بیعت شدہ تھے. اس کے علاوہ کوئی اور بیعت کیا تھا میرے ذہن میں تو نہیں ہے فی الحال. مجھے تو یاد نہیں آ رہا. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں جو آیات یا جو کلمات ہم پڑھتے ہیں وہ سارے قرآن سے ہونے چاہیے یا باہر سے بھی اس میں شامل کر اور سکتے یار ہیں؟ اللہ کا خوف کرو. مثال جو بھی رسول صلی اللہ مثال علیہ کے وسلم نے طور پہ فرمایا صحیح مثال ہے. جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، قرآن عرض سے تو ہونی چاہیے. عرض کوئی تو تھینک یو سنے سر. نا ہاں علامہ صاحب. جیسے ہم اپنا اہل سنت کی نماز میں پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین. تو یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے سبحانک اللہم ثنا. شیعوں دیکھیں بھائی، یہ باتیں چھوڑ دیں بھائی. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ صرف قرآن سے نماز صرف قرآن سے ہوتی ہے. اس میں اذکار وہ سنت سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں قرآن صرف کیا ہے، سورہ حمد ہے، اس کے بعد ایک سورہ پڑھیں گے رات کے وقت. اوکے. تکبیرۃ الاحرام کے بعد حمد پڑھیں گے، ایک سورہ پڑھیں گے، وہ قرآن ہے. باقی وہ یہ آپ کے قرآن سے ہونی چاہیے. یہ کوئی دلیل نہیں پڑھ سکتے ہیں اس ہے. کا مطلب. ہاں بھائی، اللہ کا خوف کرو یار. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر. اس طرح ہمارا امتحان نہ لیا کرو، صبر کا امتحان پلیز.